تکبیر کافی مجمع سارے آدمی جواب دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری توجہ ہے سبھی جانتے ہو کہ موضوع جناب امام زین العابدین کی ذات والا صفات ہے تو میں یہی بتانے لگا ہوں کہ ہمارے ائمہ خدا کا اقتدار کتنا وسیع ہے ہاں ذہان سے یہ بات نکال دو اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ فضائل تو فقط مولا علی کے ہوتے ہیں یہ وہ امام ہے جس کا نام بھی علی ہے لقب زین العابدین ہے سلامت رہو آباد و شاد رہو مولا پاک آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائیں اور یہ ذہن میں رکھ لو ان عدت شہور فی کتاب اللہ ہے اللہ فرما رہا ہے میرے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے ٹھیک ہے منہا عربۃ حرم ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں ذالک دین القیم اللہ کہتا ہے یہ پکا اور سچا دین ہے اب یہی آپ سے گزارش کرنی ہے کہ یہ کون سے مہینے ہیں ان مہینوں کو جاننے کے بعد اللہ سند دے رہا ہے کہ یہ بندہ جو مہینوں کو جانتا ہو وہ سچے اور پکے دین پہ ہے تو پھر اس میں عیسائی بھی شامل ہیں ہندو بھی شامل ہیں تو پھر ماننا پڑے گا یہ مہینے کوئی اور ہیں جب بارے سے قرآن سے پوچھتے ہیں مہینوں سے مراد کیا ہے تو معصوم جواب دیتے ہیں اللہ یہ کہہ رہا ہے جب سے میں نے زمین اور آسمان بنائی اس سے پہلے امام 12 بنائے ہیں یا علی یا علی یا علی سلامت رہو مجمع زیادہ ہے نعرہ آپ کا ڈھیلا ہوتا ہے آخری بندے تک ہاتھ اٹھا کے مل کے نعرہ حیدری یہ حق ہے امام 12 ہیں منہا عربۃ حرم ان 12 میں سے 4 زیادہ حرمت والے ہیں کون سے امام ہیں جو 4 زیادہ حرمت والے ہیں اب 12 امام ہیں اور جب آپ گنتے ہیں ترتیب میں تو کم از کم 4 کا نام علی آتا ہے علی ابن ابی طالب علی زین العابدین ٹھیک ہے یا نہیں ہے اور آپ نہیں جانتے اپنے ائمہ خدا کو کہ 12 میں سے 4 کا نام علی آتا ہے اور خداوند عالم کو یہ نام بہت زیادہ پسند ہے 8واں امام کا نام بھی علی 10واں امام کا نام بھی علی تو پھر اللہ کے پاس الفاظ نہیں ہے آخری بندے تک سر اٹھانا کہ بار بار 12 میں سے 4 کا نام اللہ نے علی رکھا ہے کیوں رکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے اللہ کو لفظ علی سے پیار اتنا ہے اللہ کہتا ہے جب بھی علی والا اپنے 12 ائمہ کے نام لے تو کم از کم 4 مرتبہ تو اس کے منہ سے لفظ علی نکلے یا رسول اللہ یا علی اس امام کا نام بھی علی زین العابدین لقب سید الساجدین لقب نماز پڑھا کرو نماز اس کی ہوتی ہے جس کے دل میں ان کی ولا ہوتی ہے ان کی ولا کے بغیر کوئی نماز پڑھتا پڑھتا مر کیوں نہ جائے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اعلان کر رہا ہوں ہاں اگر نمازی کہلوانا ہے تو پہلے اپنے آپ کو 14 کا حقدار کہلواؤ ہاں چونکہ ان کی ولایت کے بغیر اللہ کوئی عمل قبول ہی نہیں کرتا 4 ائمہ خدا کا نام علی علی زین العابدین سید الساجدین اختیار دیکھنا اقتدار دیکھنا تیرے چوتھے سردار کی کچہری لگی ہوئی ہے لوگ اپنے بھی ہیں پرائے بھی ہیں مخالف بھی ہیں محالف بھی ہیں بیگانے بھی ہیں یگانے بھی ہیں ہاں شہری بھی ہیں باہر کے بھی ہیں میرے مولا نے اپنے تخت کے اوپر قدم رکھے پہلے تشریف فرماتے کھڑے ہو گئے جو ہی کھڑے ہو گئے ہم نے تو یہ دیکھا ہے جس کے پر ہوتے ہیں وہ پرواز کرتا ہے تیرے چوتھے امام نے بغیر پروں کے ہوا میں پرواز شروع کر دیا ہے آپ نے بھی پرواز ولایت کرنی ہے تو پرواز کرو بسم اللہ
آپ کو پتہ چلے کہ آپ مولا کائنات امیر المومنین کے کسی صحن اطہر میں ذکر پاک سماعت فرما رہے ہیں۔ میرے مولا نے پرواز شروع کر دیا، لوگ دیکھ رہے ہیں، مولا پرواز کر رہے ہیں، لوگوں کی نگاہیں بے دم ہو گئیں، مولا غائب ہو گئے، اب سارے لوگ پہلے والے بھی موجود جو موجود تھے اور لوگوں کو بھی بلا رہے ہیں کہ چوتھے امام نے اپنے تخت پہ بیٹھے ہوئے کھڑے ہو کر پرواز شروع کر دیا ہے۔ ہم نے تو ملائکہ کی پرواز سنی ہے، پرندوں کی پرواز سنی ہے، جس کو اللہ طاقت دیتا ہے براق کا اڑنا سنا ہے۔ یہ شیعوں کے چوتھے امام کے تو نہ پر تھے اور وہ ہوا میں پرواز کرتے کرتے مولا اعلیٰ کی طرف چلے گئے ہیں۔ کافی دیر کے بعد میرے مولا نے نزول اجلال فرمایا، نزول اجلال فرمایا۔ جب نیچے آ گئے لوگوں نے پوچھا آپ کہاں گئے تھے؟ میرے مولا نے فرمایا میں مولا اعلیٰ کی سیر کرنے گیا تھا۔ مل کے جگر ٹھار نعرہ حیدری۔ پرواز کرتے کرتے مولا اعلیٰ کی سیر کرنے کے لیے گئے، لوگ حیران ہو گئے، اتنا اختیار، اتنا اقتدار۔ تو کسی نے کہا مولا آپ مولا اعلیٰ تک جا سکتے ہیں، جاگنا۔ اسی جملے کے لیے میں نے آپ کو زحمت التفات دی ہے کہ آپ سماعت فرمائیں۔ ان کا اختیار دیکھیں، ان کا اختیار کتنا ہے۔ امام وہ نہیں ہوتا جس کو بندے چنے، امام وہ ہوتا ہے جس کو اللہ امام بناتا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جس کو اللہ امام بناتا ہے۔ بندوں کا چنا ہوا بھی ناقص، جس کو وہ چنتے ہیں وہ بھی ناقص، عزت سے چنتے ہیں اور 6 مہینے کے بعد تنزلی شروع کر دیتے ہیں۔ تو خداوند عالم نے یہ باب بند کر رکھا ہے کہ کوئی بندہ چاہے اکیلا ہو یا لاکھوں ہو یا اربوں ہو، کوئی بندہ نہ نبی بنا سکتا ہے نہ امام بنا سکتا ہے۔ نبی بھی جب بناتا ہے اللہ بناتا ہے، امام بھی جب بناتا ہے خود خدا بناتا ہے۔ کسی نے سوال کیا قبلہ مول صاحب، کسی نے پوچھا کہ مولا آپ مولا اعلیٰ تک جا سکتے ہیں، جاگنا۔ میرے مولا امام سجاد نے فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے قسم ہے ذات کبریا صفات کی جس کے قبضہ اقتدار میں میری زندگی ہے، اِنَّا سَنَانَاهَا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے مولا اعلیٰ کو بنانے والے ہم 14 ہیں۔ کتنی اہم بات میں نے آپ کو سنائی ہے، کتنی اہم بات، لیکن ابھی آپ بسم اللہ آپ پیچھے رہ گئے ہیں۔ مولا نے فرمایا مولا اعلیٰ کو بنانے والے ہم 14 ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو شے ہم نے بنائی ہو وہاں تک ہماری رسائی نہ ہو؟ ٹھیک ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں، ولی والے ہیں سارے آپ، ایسے ہے نا؟ ہاں، علی والوں کے سامنے پڑھنا اور بات ہے، یزیدیوں کے سامنے پڑھنا اور بات ہے۔ یا علی، میرے مولا امام سجاد وہ خطیب ازل ہیں، اور بھائی مولا کائنات خطیب نہج البلاغہ ہیں، خالق نہج البلاغہ ہیں۔ امیر المومنین نے خطبات زیادہ سے زیادہ جنگوں میں دیے ہیں، ان کو مار رہے تھے، اور مولا اس وقت فرما رہے تھے جب ظاہراً قید کا عالم ہے، اور اس نے یزید نے اپنے درباری ملاؤں کو بلایا جو بنی امیہ خاندان کے دسترخوان کی ہڈیاں توڑ کر چوس کر پلے بڑھے تھے، وہ ایمان فروش لوگ، انہوں نے جھوٹی حدیثیں بنائی، آل محمد کی تنقیص پر مبنی حدیثوں کو مجہول کیا، بنایا، اور آخر میں وہ کہتا ہے امام سجاد سے کہ تم بھی آکے اپنے خاندان کا تعارف کراؤ، اگر آپ جاگ رہے ہو تو انشاءاللہ ولائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے نشے آ جائیں گے، کیونکہ دربار بھرا ہوا تھا، لاتعداد تماشائی تھے، سفیر بھی آئے ہوئے تھے۔ میرے مولا امام سجاد آئے اور آ کے انہوں نے ایک جملہ کہا،
मैं कुछ भी न कहूं, यही एक जुमला आज की मजलिस के लिए काफी है। आए मेरे मौला इमाम सज्जाद मिंबर पे ऐलान करके कहा, अनबनो मन सरब अला खरातीन खल्क हत्ता कालू ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया मैं उस हैदर करार का बेटा हूं जिसने तलवारें मार मार के लोगों को इतना मारा कि अली के खौफ से उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहना शुरू कर दिया। या अली मौला क्या बता रहे हैं, क्यों ये जुमला कहा है? इसलिए कहा है कि जब तुम्हारा इस्लाम है वो दिल वाला नहीं, खौफ की वजह से तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, हाँ डर की वजह से पढ़ा है। हम हैं इस्लाम के बानी और हम हैं दीन के वारिस। और फरमाया अनबनो मन बाया बयतैन, मैं उस अली इब्ने अबी तालिब का फर्जंद हूं जिसने मोहम्मद मुस्तफा की 2 मर्तबा बैअत की है। 2 मर्तबा बैअत की है भाई, 2 मर्तबा। कुरान है इन्नल्लज़ीना युबाइऊनका इन्नमा युबाइऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहा है, मेरे हबीब ये जो तेरी बैअत करने वाले हैं इन्होंने तेरी बैअत नहीं की, इन्होंने तो मेरी बैअत की है। तूने देखा नहीं, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, मेरा हाथ इनके हाथों के ऊपर। ये अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है? मंजर कशी हो रही है। पहले मोहम्मद मुस्तफा ने अपना हाथ बढ़ाया, लोग बैअत कर रहे हैं, फिर दूसरा बंदा, फिर तीसरा बंदा, फिर चौथा बंदा, काफी बंदों के हाथ मोहम्मद मुस्तफा के हाथ पे आए। आखिर में मेरे मौला हैदर करार ने अपना हाथ रखा। अल्लाह कुरान में कह रहा है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, ये अली का हाथ नहीं, ये अल्लाह का हाथ है। या अली गर्मी बड़ी है मौलवी साहब की बिला, और भी शायद मौलवी साहबान हो तो मैं बताने लगा हूं आपको एक हदीस रसूल पाक की सुना दूं ताकि इत्माम हुज्जत हो जाए। सैकड़ों की तादाद में मोमिनीन तशरीफ फरमाए, मैं इत्माम हुज्जत करने लगा हूं। अली वालो, रसूल पाक ने फरमाया ला युअज़्ज़िबुल्लाहु हाज़ल खल्क़ इल्ला बिज़ुनूबिल उलमा अल्लज़ीना यक्तुमूना हक़्क़ मिन फ़ज़्लि अली व इत्रतिही। कायनात के आलम के रसूल ने फरमाया, अल्लाह जब भी लोगों को अजाब देता है ना, लोगों के गुनाहों की वजह से अजाब नहीं देता। हाँ, कायनात आलम के रसूल का पाक फरमाना है, जागना अली वालों, बड़ी अजीब बात है, जिसने गुनाह किया है उसके गुनाह की वजह से उसे अजाब नहीं हो रहा। हाँ, रसूल पाक का फरमान हो, मैं किताब दिखा सकता हूँ, वरना मेरी जबान काट लेना, इससे ज्यादा तो मैं सजा आपके लिए, अपने आप के लिए मुंतखब नहीं कर सकता। रसूल पाक ने फरमाया ला युअज़्ज़िबुल्लाहु हाज़ल खल्क़, अल्लाह इस मखलूक को तो अजाब देता ही नहीं है मगर बेजुनूबिल उलमा, लेकिन उलमा के गुनाहों की वजह से मखलूक को अल्लाह अजाब देता है। सर उठाओ भाई, गवेड़ करने वाले बंदे हो, गवेड़ करो। ईसाइयों का भी आलिम हो ना, मौलवी हो, वो उनकी निस्बत ज्यादा नेक होता है। जिस फिरके का भी बंदा हो आलिम दीन, वो आम बंदों से ज्यादा नेक होता है। लेकिन रसूल पाक ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह इस मखलूक को तो अजाब ही नहीं देता, जब भी देता है उलमा के गुनाहों की वजह से। मेरे अल्लाह, उलमा तो नमाज पढ़ते हैं, उलमा तो कारी होते हैं, उलमा तो बैतुल्लाह के हाजी होते हैं, उलमा तो मुसल्ला पढ़ाते हैं, वो खत्म पढ़ते हैं, हम उनसे दुआओं के लिए अपील करते हैं, ठीक है, वो तावीज देते हैं, वो मेहराब में बैठते हैं, वो दर्स पढ़ते हैं, उसके बाद आलिम बनते हैं, इल्म अखलाक के माहिर होते हैं। और रसूल पाक का कहना, अल्लाह का कहना है, चूंकि अल्लाह का हुक्म ना हो तो हमारे हबीब ये बोलते ही नहीं है, रसूल आजम लबों को हरकत भी नहीं देते। तो ये क्या हो रहा है? अल्लाह का हबीब कह रहा है कि ला युअज़्ज़िबुल्लाहु हाज़ल खल्क़, अल्लाह अज़ाब नहीं देता इस मखलूक को इल्ला बिज़ुनूबिल उलमा, मगर उलमा के गुनाहों की वजह से अज़ाब देता है। आखिरी आदमी तक, आखिरी बंदे को भी मैं दावत दे रहा हूँ, मौत से समाअत फरमाओ, ये कौन से उलमा है? अल्लाह आलिम भी मान रहा है, उलमा की बात है, यानी अपने हबीब के जरिए जो कहलवा रहा है मैं अज़ाब नहीं देता, मैं
मगर उलमा के गुनाहों की वजह से आलम की जमा उलमा ये कौन से हैं जागना। हाँ, अब जिगर पे हाथ रखना, अपने जिगर को थाम के ये जुमला सुनना। फरमाते हैं अल्लज़ीना यक्तमूनल हक़्क़ मिन फ़ज़्ल अली व इतरतिही, उन उलमा के गुनाहों की वजह से अल्लाह मखलूक को अज़ाब देता है जो अली के फज़ाइल छुपाते हैं। ऊंचा 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 भाई, गुनाह माफ होते हैं। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन का पाक नाम लेने से गुनाह माफ होते हैं। मलाइका दौड़ते हैं, हमारा मुंह चूमते हैं। अगर कोई आपका एमपीए मार्च अमन नवाज, कोई आपका बड़ा आदमी आपके बच्चे को भी चूम ले तो आप पूरा साल उसके गीत गाएंगे, यह बड़ा अजीम बंदा है यार, इतना अपना है, हमारे बच्चों से प्यार करता है, और वो कुछ करे ना करे वो वोट भी आपसे ले जाएगा। हाँ, इसी एक बात पे। लेकिन अगर आप चाहो, मैं बताऊं, जो बंदा अभी तक गर्मी बड़ी है, लेकिन हमने तो ये देखा है मौला कायनात अली बादशाह के नाम में ये तासीर है। सर्दी में या अली कहो तो हिद्दत महसूस होती है, गर्मी में या अली कहो तो ठंडक दिल में उतर आती है। या अली सलामत रहो, बाकरामत रहो। जब भी तुम में लम्मा यकूल रजुल मिनकुम या अली, जब भी तुम में से कोई बंदा या अली कहता है, मलाइका दौड़ना शुरू कर देते हैं। मीकाईल कहता है कि इस बंदे का मैं मुंह चूमूंगा, जिब्रील कहता है परे हट, पहले मुझे चूमने दे। हुण तुहाडी अपनी मर्जी, तुसा मलाइका को अपना मुंह चुमवाओ तो भावे चुप करवो। है मैंने आपको या अली सलामत रहो भाई, बाकरामत रहो। मौला पाक आपके दिली मकासद पूरे फरमाए। हाँ, मेरे मौला इमाम सज्जाद ने जो जुमला कहा है ना, वो उसकी बड़ी गहराई है, बड़ी शराब का तालिब है वो जुमला। सारे यजीदी मौजूद हैं, हाकिम भी यजीद, जो बंदे वहां पे थे उनकी फिक्र भी यजीदी है, मजहब भी यजीदी है, कबीला भी यजीदी है, ठीक है, उनका सारा ग्रोह यजीदी। उनके सामने कह रहे हैं अनबनो मन साराबा बैन यदये रसूलिल्लाह बिसैफैन, मैं उस हैदर करार का बेटा हूं जिसने मोहम्मद मुस्तफा के सामने 2 तलवारों से जिहाद किया है। भाई ये बात क्यों कही जा रही है? आप किसी उस बंदे से कह सकते हैं ना कि भाई मेरे वाले साहब बड़े मेहमान नवाज थे, ये बात क्यों कहेंगे? उससे कहेंगे जो मेहमान नवाज नहीं होगा, उसको ही बताया जा रहा है ना। आप बराह रास्त उसको नहीं कह रहे कि आपके वालिद मेहमान नवाज नहीं थे, कह रहे हैं कि मेरे वालिद बड़े मेहमान नवाज थे। तो मेरे मौला इमाम सज्जाद बता रहे हैं, और यजीदियों, अगरचे आज तुम्हारा इक़्तिदार है, लेकिन तारीख ने वो लम्हात भी देखे हैं जब तुम जंगों से दौड़ते थे, अली 2 तलवारों से जंग में शरीक होते थे। या अली निज़ाम आलम में कितना अख्तियार और इक़्तिदार है मौला का, कितना अख्तियार है। जागना भाई, अली वालों जागना। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली बादशाह जंग सिफीन से वापस आ रहे हैं। लोग हैरान हो गए, एक बंदा दरियाए फुरात अबूर कर रहा है अपनी चादर को कश्ती बना के, खुद भी सवार है, जानवर भी सवार है। मौला के लश्करी हैरान हो गए। मैं कहता हूँ या अली आपका मुकद्दर, उसका एक मौजज़ा देखा है, हैरान हो गए। आपके लातादाद मौजज़ात देख के भी आपको उस तरह नहीं माना जैसे अल्लाह आपको अली मनवाना चाहता है। ठीक है ना, यही कह सकते हैं या अली, या अली, या अली। ठीक है। और मौला बड़ा मौजूद नुमा है,
चादर को कश्ती बना के आ रहा है, जानवर भी लदे हुए हैं। मौला कायनात ने फरमाया इसको बुलाओ, इशारा किया, वो अपनी तैरती हुई चादर कश्ती बना के आ रहा था, तो उसी पानी पे चला, उसने अपने कदम जमीन पे रखे। मौला ने कहा आपसे खुदा तो कौन सा इसमें आजम जानता है? वो कहता है अगर आप भी वो इसमें आजम जानते होते तो जिस तरह मैंने चादर को कश्ती बनाया है, आप भी चादरों को कश्तियां बना लेते, पूरा लश्कर अबूर करा लेते। मेरे मौला ने फरमाया फिर मुझे बता तो सही कौन सा इसमें आजम तू जानता है? वो कहता है यही तो नहीं बताना, अगर मैंने बता दिया तो फिर आप भी तो उसी तरह हो जाएंगे जिस तरह ये मेरा मौजूद है, जागना। मेरे मौला ने फरमाया फिर मेरी तरफ देख। अमीरुल मोमिनीन ने अपनी अंगुष्ठ से पानी की तरफ इशारा किया, फसारल माओ हजारा, पानी पत्थर बन गया। आपने फिर गवेड़ नहीं किया, भाई गवेड़ करते आओ मेरे साथ साथ, हम सफर रहो, ये कारवाने विलायत है। जागो, पानी को पत्थर बना देना, यानी उसकी हैयत को तब्दील कर दिया, उसकी जिन्स को तब्दील कर दिया मौला ने। तो मौला बता रहे हैं जो अली और पानी को पत्थर कर सकता है, वो बे औलाद हुक्मदार को औलाद भी दे सकता है। अब उस आमिल साहब को आराम आया, मौला के कदमों पे गिरा। इतना बड़ा मौला, दरिया का पानी आपने पत्थर बना दिया है, मौला के कदमों पे गिरा। मौला ने फरमाया आप बता, मैं जानता हूं तू किस चीज का आलिम है, लोगों के लिए पूछ रहा हूं, मेरे लश्कर को बता किस चीज का तू आलिम है। वो कहता है हमारी किताबों में इसमें आजम है जो एलिया है, अरबी में उसका तर्जमा अली बनता है। मैं अली अली करके इस मकाम पे पहुंचा हूं। मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ने मुस्कुरा के फरमाया जिस अली का तू आरिफ और आलिम है वही अली मैं खुद हूं। या अली, ये इनका अख्तियार। ये मैंने आपको क्यों बात सुनाई है कि ये चाहें पानी को पत्थर कर दें, चाहें तो पत्थर को मोम बना दें। और इमाम की ये खसूसियात में है, अगर वो गीली मिट्टी पे भी चले ना, गारे वाली मिट्टी पे चले तो निशाने कदम नहीं लगेंगे, पत्थर पे चलेगा तो निशाने कदम धंस जाएंगे। जैसे नेशापुर में कदम गाह जो है वो पत्थर पे निशाने कदम है। ये इमाम की सिफत है, यानी कोई भी इमाम हो वो जब चाहे जैसा चाहे कायनात आलम में तहव्वुल तब्दीली इजाद कर सकता है। अब मेरे मौला का एक इमाम सज्जाद का, ये मैंने इसलिए आपको बात सुनाई है कि जब चाहे जैसा चाहे ये पूरी कायनात में उस तरह का वजूद बना सकते हैं हुक्म इलाही से। ये न कोई ऐब है न कोई वो शिरक है, बल्कि ऐन तौहीद है। अल्लाह के अख्तियार के बाद ये जो चाहते हैं वो करके दिखाते हैं। शर्त ये है कि ये चाहें, इनका चाहना शर्त है। एक मोमिन है हर साल वातिमुल हज, आप हाजी साहब हैं, हम बड़े बड़े और भी हाजी साहब हैं, कुरान में अल्लाह हुक्म दे रहा है वातिमुल हज, अपना हज पूरा करो। कोई ऐसा हाजी आपने देखा है जो अधूरा हज छोड़ के आया हो? कोई ऐसा हाजी है भाई बताओ ना, कोई ऐसा हाजी है जो हज अधूरा छोड़ के आ जाए? फिर अल्लाह कुरान पाक में क्यों हुक्म दे रहा है? हुक्म देने का मतलब ये है कोई ऐसे लोग हैं जो हज नामुकम्मल छोड़ के वापस आते हैं। अल्लाह कुरान पाक में कह रहा है वातिमुल हज्जा, हाँ तुम हज पूरा करो। तो जब मासूम से पूछते हैं, जब तक वारे से कुरान न पूछा जाए कुरान की समझ नहीं आती। पूछा गया मासूम से अल्लाह क्या कह रहा है? फरमाया अल्लाह ये कह रहा है हज पढ़ने के बाद जो भी जमाने का इमाम हो उसकी ज़ियारत करके आया करो। जो जमाने का इमाम हो उसकी ज़ियारत करके आया करो। ये इत्माम हज है, ये हज मुकम्मल होता है। जो बंदा जमाने के इमाम की ज़ियारत करके नहीं आता तो फिर उसका हज अधूरा रहता है, मुकम्मल नहीं होता। इसलिए एक बल्कि मोमिन है हर साल हज के लिए आता है, हज करने के बाद फिर अपने हज को मदीने में आके मुकम्मल करता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरा अनवर की ज़ियारत करता है।
ہر سال اس کی یہ روش تھی، ہر سال آتا تھا۔ اب ایک سال آیا تو سرکار ہمیشہ خدمت میں آ کے تحفے تحائف پیش کرتا تھا۔ ایک سال اس کی زوجہ نے کہا کہ تو ہر سال اپنے امام کے لیے تحفے لے کے جاتا ہے اور تیرے امام نے تو کبھی تجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ تو کہتا ہے توبہ کر، استغفار پڑھ اور شکر کر کہ ہم ناچیزوں کے ناچیز تحفے میرے امام قبول تو کر لیتے ہیں، ہاں ورنہ ان کو تو کائنات کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ چاہیں تو نوکر کو یمن کی حکومت ادا کر دیتے ہیں۔ تجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنے کریم ہیں۔ علی والو جاگ کے سننا۔ اب آیا حج پڑھا، حج مکمل کرنے کے لیے مولا کی خدمت عالیہ میں گیا، سرکار نے تکریم کی، اپنے قریب بٹھایا، کھانے کا وقت ہو گیا، دسترخوان لگوایا، اپنے پہلو میں بٹھا کے اسے کھانا کھلایا، اس نے بھی کھانا تناول فرما لیا، میرے مولا نے بھی تناول فرما لیا۔ مولا فرماتے ہیں حق میرا بنتا ہے میں اپنے کسی نوکر سے کہتا کہ وہ تیرے ہاتھ دھلائے، کیونکہ ہمارے ہر فعل میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اس لیے میں حکم دے رہا ہوں تم آفتابہ اٹھا، تشت نیچے رکھ، میرا دل چاہتا ہے کہ تو پانی ڈال، میں امام سجاد اپنے ہاتھ دھو لوں۔ لاپرواہی نہ کرو، بس یہی بات سن لو، فضائل کی اختتامی بات، ٹھیک ہے؟ ہاں ان کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے کیونکہ جلدی زیادہ ہے، اس لیے میں آپ کی زحمت جلدی تمام کرنے لگا ہوں۔ نیاز حسین میری طرف دیکھنا، مولا کے سامنے آیا اور اس کی نگاہیں مولا کے چہرے پہ جمی ہوئی، بالکل نیچے ہی نہیں جا رہی۔ مولا ہاتھ اپنے دھو رہے ہیں۔ اب میں بتانے لگا ہوں کہ بلا کبیر علی صاحب دنیا کو کہ جواہرات کسے کہا جاتا ہے، دولت کسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نوادرات کیا ہوتی ہیں، یہ رزق و حکومت، دولت، پیسہ، یہ کیا ہے؟ اب وہ دھلا رہا ہے، پانی نیچے گر رہا ہے۔ مولا نے فرمایا فانظر الی الماء، پانی کی طرف دیکھ۔ عرض کرتا ہے مولا پانی جو ہے میں کیا دیکھوں، میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا میں نے نہیں کہا، ہمارے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، میں کہہ رہا ہوں دیکھ تو صحیح۔ دیکھا جو حیران ہو گیا، فصار الماء یاقوت احمرا، یہ پانی نہیں ہے، یاقوت احمر بن چکے ہیں۔ سمجھ آندھی پئی ہے، پانی نہیں ہے، اس لیے کبھی پانی کو پتھر بنا دیتے ہیں، کبھی یاقوت احمر بنا دیتے ہیں۔ مولا نے فرمایا اپنی ابا یہ زمین پہ پھیلا، یہ تشت خالی تھا، خالی کیا۔ مولا نے فرمایا مزید پانی ڈال۔ مولا نے پھر فرمایا فانظر الی الماء، پانی کو دیکھ۔ تو اب نہیں کہہ رہا کہ میں نے پانی کو نہیں دیکھنا، دیکھتا ہے پانی نہیں ہے، در ابیض میں تبدیل ہو چکا ہے۔ مولا نے فرمایا یہ بھی اپنی ابا میں ڈال۔ تشت بھرا ہوا، تھال بھرا ہوا، تھال یہ سونا نہیں ہے، جواہرات سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ ہاں جوہر اگر اصلی ہو، الماس، ڈائمنڈ بالکل چھوٹا 1 کیرٹ کا بھی ہو تو پتہ نہیں سونے سے کتنے گنا زیادہ اس کی قیمت ہوتی ہے۔ میری بات پہ یقین نہ آنا تو کسی جوہری سے آپ نے پوچھ لینا ہے کہ ڈائمنڈ الماس کتنا مہنگا ہے۔ اب ڈالے اس نے اپنی کبا میں، اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ اور تیسری مرتبہ بھی پانی ڈال۔ تیسری مرتبہ بھی پانی ڈالا۔ مولا نے فرمایا فانظر الی الماء، پانی کو دیکھ، زبرجد بن چکے تھے، سب زبرجد۔ مولا نے فرمایا یہ اپنی چادر کے پلوں میں انڈیل اور اس کٹری کو گھر لے کے جانا، اپنی زوجہ سے کہنا میرے امام نے تحفہ بھیجا ہے۔ یا علی تسا باندھے آؤ تو میں صحیح کھلدا ہوں۔ یہی بات مکمل کرنی ہے، آپ کی زحمت تمام عظمت محمد وآل محمد بلندر سلوہ۔ یہ پتہ نہیں علم غیب ہے یا نہیں ہے، اس نے بلخ میں بات کی ہے مومنہ نے،
کہ آپ کے امام نے تو آپ کو کبھی تحفہ ہی نہیں دیا، مولا کے قدموں پہ گرا، مولا اس کو پتہ نہیں ہے، آپ کی معرفت نہیں رکھتی، میں معافی چاہتا ہوں مولا، میں تو آپ پہ راضی ہوں، میرے دل میں تو کبھی خیال ہی نہیں آیا، میں تو اپنی خوش نصیبی سمجھتا رہا کہ آپ ہمارے حکیم سے تحفے قبول کرتے رہے۔ مولا نے فرمایا جو کچھ ہم دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، یا اپنی زوجہ سے کہنا۔ گھر آیا، گھر میں داخل ہوا، آکے انبار لگا دیا، تو میرے امام پہ اعتراض کرتی تھی، یہ لے میرے امام نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ جاگنا آخری بندے تک میرے مولا نے فرمایا اپنی زوجہ سے جا کے کہہ دینا، اگر تمہارا بلخ شہر تباہ بھی ہو جائے تو ایک موتی بیچ کر اس کو دوبارہ آباد کیا جا سکتا ہے۔ یا اتنے قیمتی ماتمی صاحب کہہ رہے ہیں جلدی کر دیا انہوں نے، تو میں بتا رہا ہوں چونکہ سلطان العلماء قبلہ ابو الفساد علامہ غضنفر عباس ہاشمی صاحب کے یہ ساتھ رہے ہیں، ان کی لا تعداد مجالس سنی ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں، تو ان کے نام سے میں منسوب کر دوں، کہہ رہے ہیں کہ بتا دیں اور جس کو کائنات جواہرات کہتی ہے میرے امام سجاد کے ہاتھوں کا دھو ہے۔ ہاں پتہ نہیں یہ جواہرات مول شیخ قبلہ بیچ کے روٹی تو خریدی جا سکتی ہے، چلو جواہرات نہیں کھائے جا سکتے ہیں، روٹی آٹا گندم گھی چینی شکر گوشت دالیں خریدی جا سکتی ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا جس کو زمانہ رزق کہتا ہے وہ اہل بیت کے ہاتھوں کے دھو کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ جب مومنہ سے کہا پہلے تو پریشان ہو گئے کہ اتنے جواہرات اتنے بھی بھلا تحفے میں ملتے ہیں، فرمایا جو ہمارے امام ہیں وہ بغیر ناپ کے دیتے ہیں، ہاں مین کے نہیں دیتے، مرضی آئے تو پھر دریا بہا دیتے۔ کہتی ہے اچھا احسان کر، آئندہ سال جب حج پہ جانا تو مجھے بھی ساتھ لے کے جانا، ہاں میں اپنے کریم امام کی زیارت کروں گی اور میں معافی بھی مانگوں گی کہ میں نے غلط کہہ دیا تھا۔ آیا حج کیا، حج کرنے کے بعد حج کو تمام کرنے کے لیے مولا کی زیارت ضروری تھی، زوجہ بھی ساتھ ہے، مدینے سے ایک منزل رہتی تھی، طبیعت خراب ہو گئی مومنہ بی بی کی اور فوت ہو گئی، اس کا جو خیمہ تھا مسافر خیمے اپنے ساتھ ذات راہ کے ساتھ وہ لے کے چلتے تھے، چھوٹا سا خیمہ لگایا، اس میں اس کو سلایا، گھوڑا بھگاتا ہوا مولا کی بارگاہ میں آیا، سلام کیا اور چہرہ اترا ہوا، مولا نے فرمایا کیوں پریشان ہو؟ عرض کرتا ہے مولا اور تو کوئی پریشانی نہیں، بس میں یہ چاہتا تھا آپ کی زیارت کر لیتی اس کے بعد بے شک مر جاتی۔ جاگنا علی والو میرے مولا امام سجاد نے عالم جلال میں فرمایا کس نے کہا ہے تیری زوجہ مر گئی ہے؟ میں امام کہہ رہا ہوں جا وہ زندہ ہو کے تیرا انتظار کر رہی ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، زندگی ہو آپ کی، سدا سلامت رہو۔ مولا نے فرمایا جا دیکھ وہ تیرا انتظار کر رہی ہے۔ آیا تو وہ زندہ تھی، موجود تھی، ٹھیک ہے، گھوڑے پہ سوار کیا، پوچھ رہا ہے تو کیسے زندہ ہوئی ہے؟ جاگنا ختم ہو گئی بات میری۔ وہ کہتی ہے کہ اس طرح نورانی چہرے والا ایک جوان تھا، ملک الموت میری روح لے کے چوتھے آسمان پہ جا رہا تھا، پتہ نہیں ملک الموت کے اوپر کس کا اختیار چلتا ہے، ملک الموت تو وہ طاقت ہے۔ سلیمان بن داؤد نبی کے پاس آیا ہے، محل پر تیار کروایا، جنات نے کہا حضور آئیں آپ کا محل بن گیا ہے، دیکھیں معائنہ کریں، عصا کی ٹیک لگاتے ہوئے نیچے اتر رہے ہیں، سامنے ملک الموت آیا۔ میں مختصر کروں، نبی کو ایک سیڑھی نہیں اترنے دیا، نبی نے منت کی ہے یار میں نے بڑے شوق سے محل بنوایا ہے، مجھے دیکھنے دے، بے شک میری روح لے جانا۔ کہا حکم ہی نہیں ہے، جاگنا اب مجھے پتہ نہیں ہے وہ کس کے حکم سے آیا تھا، ملک الموت اس عورت کی روح قبض کر کے لے گیا ہے۔ عورت شوہر کو بتا رہی ہے اس حلیے کا جوان میری روح ملک الموت لے کے چوتھے آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ وہ سامنے جوان آ کے کہتا ہے اما تعلم یا ملک الموت اما تعلم انہا زائرۃ الینا فرد روحا وقالت سامان وتاتا۔ اس جوان نے کہا ملک الموت تجھے علم نہیں ہے، یہ میری زیارت کے لیے آ رہی تھی۔ نعرہ تکبیر، 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 نعرہ تکبیر،
یا علی یا فرُدَّ روحا، فرمایا اس کی روح واپس کر دے۔ ملک الموت نے کہا سامان وطاعتا، میں نے سن بھی لیا، میں نے اطاعت بھی کر دی۔ جو ہی زوجہ آئی ہے مولا کے سامنے، کہتی ہے مجھے اللہ کی وحدانیت کی قسم، جس جوان نے ملک الموت کو ڈانٹا تھا یہ وہی ہے جو منبر پہ تشریف فرما ہے۔ آباد شاد رہو، سلامت رہو، مولا آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائیں۔ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت ہی بڑی تھی۔ آج کا دن عاشور کے دن سے کم نہیں ہے۔ مولا میں 1000 مرتبہ پڑھوں، میرے مولا اسی امام سجاد کا فرمان ہے، ہمارے مسائب میں شرما کے نہ رویا کرو، اس طرح رویا کرو جس طرح 11 محرم کی رات کو ہمارے پردہ داروں نے باواز بلند گریہ کیا ہے۔ آج کا دن عاشور کے دن سے کم نہیں ہے، فرق اتنا ہے عاشور کے دن مولا امام سجاد یتیم ہوئے، آج کے دن مولا امام محمد باقر یتیم ہوئے۔ لاپرواہی نہ کر، جھولیاں پھیلا کے بیٹھو، جس طرح بزرگوار دھاڑے مار کے بلند آواز سے رو رہے ہیں۔ جہاں بھی مجلس ہوتی ہے، مجلس کے بعد مجلس والی جگہ پہ 2 پردہ دار بیویاں آتی ہیں، میں نشانی بتانے لگا ہوں، کمر کے ساتھ موت کے سندلے، پیشانیوں کے اوپر موت کی پٹی، ٹھیک ہے۔ مستورات رو رو کے جب تھک جاتی ہیں تو اپنا ماتھا باندھ لیتی ہیں کپڑے سے، کچھ ہمارے ذہن کو سکون آ جائے، اور رو رو کے جب تھک جاتی ہیں تو کمر کے ساتھ موت کا سندلہ باندھتی ہیں۔ 2 پردہ دار بیویاں آتی ہیں مجلس والی جگہ پہ، اور ایک بیوی کی علامت یہ ہے اس کا دائیں ہاتھ پہلو پہ ہوتا ہے، ایک ہاتھ بیٹی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور رو کے کہتی ہے بیٹی ماں سے اماں یہاں پر مومن بیٹھ کے دھاڑے مار رہا تھا، یہاں بلند آواز میں بیان کر رہا تھا، یہاں پردے کے اندر بی بی رو رہی تھی، اماں تیری منت کرتی ہوں قیامت والے دن ہر کوئی روئے، میرے حسین کو رونے والا کوئی نہ روئے۔ ماتم کر کے کہو غریب حسین تیرا اپنا نصیب۔ آج کا دن معمولی دن نہیں ہے، 25 محرم مولا امام سجاد کی شہادت کا دن۔ یہ وہ مظلوم امام ہے، اس امام نے بڑے مصائب دیکھے ہیں، غیرت اللہ اس امام کا لقب ہے۔ رونے والوں یہ وہ امام ہے، جب 28 رجب کو قافلہ بنی ہاشم مدینہ سے چلنے لگا ہے، تاریخ گواہ ہے محمد مصطفیٰ کے ایک صحابی تھے جن کا نام عروہ غفاری، انہو لا یسمع صوت الرعد، بادل کی کڑک بھی نہیں سن سکتے تھے، اتنے بہرے تھے، آنکھوں سے نابینا تھے، لیکن 28 رجب کی رات کسی پردہ دار کے رونے کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ عروہ غفاری نے بھی سنی۔ اپنی زوجہ سے پوچھتے ہیں میں تو بادل کی کڑک نہیں سن سکتا، یہ کون بی بی رو رہی ہے؟ زوجہ نے کہا علی کی عالیہ بیٹی کے بین بلند ہو رہے ہیں، نانا کا شہر چھوڑ رہی ہے بی بی پاک، اور رونے والوں زوجہ سے کہتا ہے میں تیری منت کرتا ہوں مجھے اسی جگہ پہ لے جا جہاں سے امام حسین روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ لاٹھی ٹیکتا ہوا ایک ہاتھ اس کا زوجہ کے ہاتھ میں ہے، دور سے امام سجاد نے دیکھا جس کا لقب ہے غیرت اللہ، فرمایا عروہ غفاری رک جاؤ، آگے نہیں آنا، تجھے پتہ نہیں ہمارے پردہ دار باہر آ رہے ہیں۔ لاپرواہی نہ کر یار، گرمی کی شدت ہے لیکن مصائب کی زیادہ گرمی دل میں محسوس کر۔ امام سجاد کی شہادت میری دعا ہے، میں آپ کو دعا دے رہا ہوں مولا پاک آپ کو حبیب ابن مظاہر بنا کے اٹھائیں۔ لاپرواہی نہ کر، شرما کے نہ رویا کر۔ مولا امام سجاد اس امام کی شہادت مصیبت پڑھنے لگا ہوں جو 38 سال پانی نہیں خون رو کے گئے ہیں، ہم کتنا رو سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی لوگوں نے گواہیاں دی ہیں۔ مولا کفن میں بھی کہہ رہے تھے بابا تیرے رونے کا حق سجاد ادا نہیں کر سکا۔ مولا نے فرمایا عروہ غفاری رک جاؤ، آگے نہ بڑھنا۔ مولا امام حسین بادشاہ قریب آئے، میرے مولا امام حسین کی آنکھیں نہیں، ساون کے بادل، رو کے فرمایا سجاد بیٹے
یہ تو آنکھوں سے نبینا ہے، پاک بادشاہ بھی ہے، با وفا ہے ہمارا۔ میرے مولا امام سجاد نے رو کے فرمایا بابا میری غیرت گوارا نہیں کرتی، یہ تو ہمارے پردہ داروں کو نہیں دیکھ سکتے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے پردہ دار اس کو دیکھ سکے۔ اب سارے بندے ہاتھ جوڑو امام سجاد کی خدمت عالیہ میں اور عرض کرو مولا اس وقت آپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب 5 لاکھ تماشائیوں کا ہجوم تھا، یہی عالیہ بی بی بے مکنا و چادر۔ آفرین، مولا سلامتی دے بھئی، آباد و شاد رہو۔ مولا امام سجاد سے ہم سوال کرتے ہیں مولا اس وقت آپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب یہی عالیہ بی بی 5 لاکھ بے غیرتوں کا ہجوم، طبل بج رہے تھے، نکارے بج رہے تھے، ڈھول بج رہے تھے، بازار سج رہے تھے، تماش بین عورتوں کا ہجوم تھا اور رونے والوں یہ مظلوم امام ہے۔ اس لیے ابن منذر مدائنی نے پوچھا مولا آپ نے سب سے زیادہ مصائب کہاں دیکھے؟ تو میرے مولا نے رو کے فرمایا 3 مرتبہ کہا شام شام شام۔ ابن منذر عباس علمدار کی شہادت سن کے بھی میں خون نہیں رویا، بھیا علی اکبر کی شہادت سن کے بھی میں خون نہیں رویا، اپنے بابا کی 13 ضربیں سن کے بھی میں خون نہیں رویا، صغیر علی اصغر کی شہادت پہ بھی میں خون نہیں رویا۔ جس چیز نے مجھے خون رلایا ہے وہ شام کا بازار ہے، اور جہاں ہمیں حکم ملا عالیہ کو لے کے مہاری نے پیدل آنا ہے۔ فرمایا تجھے کیا پتا میری پھوپھی عالیہ نے بازار شام کس طرح عبور کیا؟ فرمایا بتائیں آپ کس طرح عبور کیا؟ کہا جس طرح میرے غریب بابا علی اکبر کے لاشے پہ آئے۔ ماتم کرو بھائی، ماتمی نہیں بیٹھے ہو، 25 محرم ہے، ابھی تو زنجیر زنی ہونی ہے، لاپرواہی نہ کرو، سر پہ ماتم کر کے یہ بتایا کرو ہم بے بس و مجبور ریت ہیں، ہمارے سرداروں کو مارا گیا ہے، ہم بدلہ نہیں لے سکتے، ہم احتجاج بھی کر سکتے ہیں، ہم گریہ بھی کر سکتے ہیں، ماتم بھی کر سکتے ہیں، لاپرواہی سے نہ رویا کرو، یوں محسوس ہو جیسے جنازہ اٹھ رہا ہو۔ امام سجاد نے بڑے مصائب دیکھے، مولا امام سجاد ایک وقت وہ بھی آیا، جناب علی اکبر میدان کو جا رہے تھے، مولا امام سجاد لاٹھیاں ٹیکتے ہوئے جناب علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے دوڑے۔ بی بی فضہ نے مولا علی اکبر کو بلایا، ایک مرتبہ خیام میں آ۔ سرکار علی اکبر خیام میں آئے تو یہ عالم دیکھا، زین العابدین امام لاٹھیوں کے سہارے، آواز دے کے کہا علی اکبر میدان میں نہ جانا، تیری شہادت کے بعد میرے غریب بابا کی آنکھوں کا نور گم ہو جائے گا۔ ماتم کر کے کہو نا غریب زین العابدین تیرا اپنا نصیب، ہاں سینے پیارے نہ کرو، ہاتھ مار کے کہو میرا مولا تیرا اپنا مقدر۔ جناب علی اکبر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا پہلے تو جناب علی اکبر کی پیشانی کوچ پہ آ لگی، رو کے فرمایا جہاد بھی 2 ہیں، میدان بھی 2 ہیں، ہم امام حسین کے بیٹے بھی 2 کڑیل جوان، میں 18 سال کا، آپ 22 یا 23 سال کے جوان ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بڑا محاذ ہے شام، چھوٹا ہے کربلا، یہ چھوٹا مجھے لڑنے دے، تو بڑا بیٹا ہے، بڑا محاذ جالے تو جالے۔ فرمایا سینے میں برچھی وہ قبول ہے، لیکن ننگے سر عالیہ کو دیکھنا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ ماتم کر کے کہو نا ہائے عالیہ، ہائے بی بی پاک تیرا پردہ، بے حیا کو کیا پتا عالیہ بی بی کتنی بڑی پردہ دار ہے۔ میرے مولا امام سجاد کی نوکرانی سے پوچھا گیا کہ کربلا کے بعد مولا امام سجاد کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ما فرشت لہو کتو وما مہدت لہو کتو، میں نے مولا سجاد کو کبھی سوتے نہیں دیکھا، کبھی دسترخوان پہ کھانا کھاتے نہیں دیکھا، ہاں کھانا سامنے آتا ہے تو روتے ہیں، پانی دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، دھوپ دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، سایہ دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں تو روتے ہیں، گھر میں بیٹھتے ہیں تو روتے ہیں، کوئی معصوم نظر آتا ہے پھر بھی روتے ہیں، کوئی 13 سال کا بچہ نظر آتا ہے پھر بھی روتے ہیں، کوئی 9 سال کا نظر آتا ہے پھر بھی روتے ہیں، کوئی 11 سال کا نظر آتا ہے اور محمد کو یاد کرتے ہیں، کوئی 18 سال کا کڑیل جوان نظر آئے جناب علی اکبر کو روتے ہیں، کوئی 32 سال کا نظر آئے جناب عباس کو روتے ہیں، اور رونے والوں بہت رویا کرتے تھے میرے مولا امام
सज्जाद इब्न मुंजर मदानी ने कहा मौला मैं हाथ जोड़ता हूँ आप रोने की बस कर दें, न रोया करें। मेरे मौला ने फरमाया तू जो मुझे कह रहा है न रोया करो, मुझे ये बताओ मेरा अली अकबर वापस आ गया है, और मेरा अब्बास वापस आ गया है, मेरा अमीर कासिम वापस आ गया है। लापरवाही न करो भाई, रोने वालों जैसे पुरसा देना है मैं दावत पुरसा दे रहा हूँ, 2 मिनट की सहमत है तमाम करने लगा हूँ, क्योंकि वक्त इतना नहीं है। जिसने मातम करना है वो तैयारी करे। और रोने वालों मेरे मौला बाजार में आते थे ना तो कसाब अपने जो भी उनके औजार होते थे, छुरियां और टोके, वो मौला से छुपा लेते थे। हाँ ये तारीखी बात है कि मौला इमाम सज्जाद रोएंगे हमारे औजार देखकर। अली वालों लापरवाही न करो, गरीब की शहादत के जुमले पढ़ने लगा हूँ। रोने वालों एक मर्तबा मेरे मौला आए बाजार में, एक कसाब जा रहा था, उसके हाथ में एक रस्सी थी, जानवर भी साथ था। मौला ने फरमाया मेरे करीब आओ। मौला के करीब आया, मौला ने फरमाया जानते हो ज़बीहा के ahकाम क्या है? हाँ मौला मैं जानता हूँ। मौला ने फरमाया फिर मुझे बता कौन कौन से हुक्म हैं जानवर ज़बह करने से पहले। वो हाथ जोड़ के अर्ज करता है मौला ये हुक्म है कि जो जानवर ज़बह किया जाए ना वो प्यासा ना हो। आपने लापरवाही की है। मेरे मौला इमाम सज्जाद ने धारे मार के रोना शुरू कर दिया, करबला की तरफ मुंह करके कहा मेरे प्यासे बाबा, और जिस शरीयत में जानवर प्यासा ज़बह नहीं होता बाबा, आप 3 दिन के भूखे और प्यासे मारे गए हैं बाबा। आप तहे खंजर पानी मांग रहे थे, इसलिए तो मौला की हसरत है। और मेरे शियो जब भी पानी पीना मेरी प्यास को याद करना। आखिरी 1-2 जुमला, ज़हमत तमाम होने लगी है। मौला पाक सलाम दीदे। उसके बाद मौला ने फरमाया और क्या हुक्म है? कहता है कि मौला जिस जानवर को ज़बह किया जाए उसको देखने वाले और कोई जानवर ना हो। मौला ने फिर धाड़े मार के रोना शुरू कर दिया, आए मेरे गरीब बाबा, आए मेरी आलिया फूफी 70 कदम पे कुरान उठा के वास्ते दे रही थी और मेरे बाबा को ज़बह किया गया। उसके बाद पूछा और क्या हुक्म है? वो कहता है जिस आले से जिस छुरी से जानवर ज़बह किया जाए वो बहुत तेज हो। मौला रोते रोते मट्टी में बैठ गए, फरमाया वो खंजर शेमर ने चलाया जो तेज नहीं था, खुद था। और रोने वालों सुबह शाम रोने वाले इमाम को जहर मिल गया। शबीह ताबूत करीब ले आओ। 2 जुमले मैंने और पढ़ने हैं हमारे मजलूम इमाम को, जिसका जिगर पहले भी आंसुओं की शक्ल में बह गया था, उस मजलूम इमाम को जहर मिला। मेरे मौला तड़प रहे हैं, जिगर के टुकड़े बाहर आ रहे हैं। आज के दिन इधर शाम में बीबी फिजा की वफात का वक्त आया। मौला इमाम सज्जाद ने फरमाया इमाम मोहम्मद बाकर से कि मेरे बेटे शाम में जाओ, हमारी मोशरा का आखिरी वक्त है। और रोने वालों इमाम मोहम्मद बाकर पहुंचे। बीबी फिजा ने पूछा इमाम सज्जाद आ गए हो? जवाब दिया नहीं मैं मोहम्मद बाकर हूँ। बाबा क्यों नहीं आए? जवाब दिया मेरे बाबा को जहर मिल गया है। कहा फिर मुझे साथ ले चलो और मैं अपनी चादर में आलिया की जगह तेरे बाबा के जिगर के टुकड़े लेना चाहती हूँ। और रोने वालों जिसको जहर मिलता है वो तड़पता है, खून की उल्टी आती है। हमारे मौला की शहादत हो गई, हौसलों कफन मिला। उसके बाद जनाजा तैयार हुआ, मोमिनीन ने जनाजा उठाया, जन्नतुल बकी में लेके जा रहे थे कि सामने शियों का एक ग्रोह आया। उन्होंने कहा हमारे मौला के ताबूत को रोका जाए। रोका गया, ताबूत रखा गया, कफन के बंद खोले गए। वो तारे मार के रो के कहते मौला आप बड़े खुशकिस्मत हैं, आपको कफन मिला है, आपको गुस्ल मिला है, जनाजा तैयार है, वो कब्र बन चुकी है। किस्मत हुसैन मुसाफिर की, और जिसका लाशा 3 दिन धूम